بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہی شادی کرنے والے صحابہ۔ کسی نے پوچھا کہ ایسے کسی صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے زندگی میں صرف ایک شادی کی ہو۔ تلاش بسیار کے باوجود دماغ کے گوگل سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ مجبوراً کتب سیرت صحابہ کی طرف رجوع کرنا پڑا، مگر وہاں بھی ورگردانی کا سلسلہ طویل تر ہوتا چلا گیا، مگر کسی ایک بھی ایسے صحابی کا نام سامنے نہیں آیا جس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طویل زندگی پائی ہو اور ایک ہی شادی پر اکتفا کیا ہو۔ البتہ ایسے کئی اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نظر سے گزرے جنہوں نے پہلی شادی کی، کچھ عرصے بعد راہ خدا میں شہید ہو گئے یا قبل از نکاح ہی وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ پھر کافی جستجو کے بعد طویل زندگی پانے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے صرف ایک ہستی ایسی ملی جن کی صرف ایک بیوی ہونے پر مورخین نے اتفاق کیا ہے۔ وہ ہیں اس امت کے درویش حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، نام جندب بن جنادہ، جن کی وفات تک حضرت ام ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی بیوی نہیں تھی۔ ان کا طرز زندگی ہی جمہور صحابہ سے نرالا اور فقر و زہد اور ترک دنیا پر مبنی تھا۔ تاہم بعض مورخین نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے بھی حضرت زینب کے علاوہ کسی خاتون سے شادی نہیں کی۔ ایک دو حضرات کے علاوہ ایسے کسی اور صحابی کا نام آپ کو معلوم ہو تو مطلع فرمائیے گا۔ آج بھی عرب ممالک میں ایک بیوی پر اکتفا کرنے کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہاں آج بھی 2-3 شادیاں معمول کا حصہ ہیں۔ غالباً برصغیر کے مسلمانوں میں ایک سے زائد بیوی کو معیوب سمجھنے کی سوچ ہندوؤں کے کلچر سے ملتی ہے۔ ابن عباد کہتے ہیں کہ میں کہیں ایک ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو کہ لوگوں کے حالات زندگی مرتب کرتے ہیں، تو جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو وہ یوں لکھتے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا اور اس کے نیچے فلاں فلاں تھی، یعنی اس کی بیویاں۔ لیکن جب کسی ایسے شخص کے حالات لکھتے کہ جس کی ایک ہی بیوی ہوتی تھی تو یوں لکھتے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے اور اس کے اوپر فلاں تھی، یعنی بیوی۔ اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں ایک بیوی عام ہو جائے وہ عورتوں کا معاشرہ ہے، مردوں کا نہیں، بنایا ہوا بھی اور چلایا ہوا بھی۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ جس کی ایک ہی بیوی ہو وہ جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے، اسے ہڈیوں، کمر اور گردن اور جوڑوں کے درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی مایوسی بڑھ جاتی ہے، محنت کم ہو جاتی ہے، ہنسی اڑ جاتی ہے، وہ شکوے اور شکایات کا گڑھ بن جاتا ہے، یعنی ہر وقت شکوے شکایات ہی کرتا نظر آئے گا۔ قاضی ابو مسعود کہتے ہیں کہ جس کی ایک بیوی ہو اس کے لیے لوگوں کے مابین فیصلہ کرنا جائز نہیں، یعنی اس کا قاضی بننا درست نہیں کہ ہر وقت غصے کی حالت میں ہوگا، غصے میں فیصلے جائز نہیں۔ ابن خلدون کہتے ہیں کہ میں نے پچھلی قوموں کی ہلاکت پر غور و فکر کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ہی بیوی پر قناعت کرنے والے تھے۔ ابن میسار کہتے ہیں کہ اس شخص کی عبادت اچھی نہیں ہو سکتی جس کی بیوی ایک ہو۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید سے کہا گیا کہ بصرہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ایک ہی بیوی ہے، تو مامون الرشید نے کہا کہ وہ مرد نہیں ہیں، مرد تو وہ ہیں جن کی بیویاں ہوں، اور یہ فطرت اور سنت دونوں کے خلاف چل رہے ہیں۔ ابن یونس سے کہا گیا کہ یہود و نصارہ نے تعداد ازواج یعنی ایک سے زیادہ بیویاں رکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ اللہ عز و جل ذلت اور مسکنت کو ان کا مقدر بنانا چاہتے تھے۔ ابو معروف کرخی سے سوال ہوا کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے جو اپنے آپ کو زاہد سمجھتے ہیں لیکن ایک بیوی رکھنے کے قائل ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ زاہد نہیں بلکہ مجنون ہیں، یہ ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زہد کو نہیں پہنچ سکے۔ ابن فیاض سے ایسے لوگوں کے بارے میں سوال ہوا کہ جن کی ایک ہی بیوی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مردہ ہیں، بس کھاتے پیتے اور سانس لیتے ہیں۔ والی کرک ابن اسحاق نے پورے شہر میں مال تقسیم کیا لیکن ایک بیوی والے کو کچھ نہ دیا۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ اللہ عز و جل نے سفہا یعنی ذہنی نابالغوں کو مال دینے سے منع کیا ہے کہ وہ اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ ابن عطاء اللہ نے ایک بیوی رکھنے والے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ہم ان کو بڑا کیسے سمجھ لیں کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کی سنت کو چھوڑ دیا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت کو۔ حسری کہتے ہیں کہ جب اللہ نے شادی کا حکم دیا تو 2 سے شروع کیا اور کہا کہ 2-2، 3-3 اور 4-4 سے شادیاں کرو۔ ایک کی اجازت ان کو دی جو خوف میں مبتلا ہوں۔
تقی الدین مزنی رحمہ اللہ سمرقند کے فقی بنے تو ان کو بتلایا گیا کہ یہاں کچھ لوگ ایک بیوی کے قائل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ مسلمان ہیں؟ پھر اہل شہر کو واز کیا تو اگلے چاند سے پہلے 3000 شادیاں ہوئی اور شہر میں کوئی کنواری مطلقہ یا بیوہ نہ رہی۔